الرحیم۔ ویسے تو آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت ساری جو ہے لوگوں کی رائے سنی ہوگی، آپس میں دوستوں یاروں میں بھی بیٹھے ہوں گے، اور ایک سلسلہ جب ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دجالیت کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ ایلومیناٹیز، فری میسنس اور تمام جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ دجالیت کی طرف ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا دجال کا فتنہ ہے۔ کبھی ڈالر کی بات ہوتی ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے، کبھی ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے۔ آخر کار دجالی فتنہ ہے کیا؟ دجال ہے کیا؟ ہم ہر چیز کو دجال سے تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اسرائیل کے وزیر اعظم کو، کبھی امریکہ کے کسی صدر وزیر اعظم کو، یا کبھی کسی اور شخص کو ہم یہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہی جو ہے وہ دجالی فتنہ ہے، یا پھر کسی اے آئی ٹیکنالوجی کو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے اور یہی دجال ہوگا اور یہ چیز ہوگی۔ تو بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو ہمارے نزدیک بالکل یوز لیس ہیں، ہم اس میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو معلومات ہم نے جمع کی ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ہے یا نہیں۔ تو آئے ہم شروع کرتے ہیں اس چھوٹی سی ایک سیریز کو، جو ہم صحیح معلومات کا ایک ذخیرہ لے کر آئے ہیں دجالیت کے حوالے سے آپ کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں، تو کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ میری بھی اصلاح ہو اگر میں غلط ہوں۔ اور یہ میری تحقیق ہے، اس کو جو ہے وہ میں نے بہت کوشش کیا ہے کہ میں جہاں تک ایک نتیجے پہ پہنچ سکوں، لیکن یہ 100% نتیجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسا علم ہے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ احادیث کے اندر لمیٹڈ کیا ہے۔ لمیٹڈ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی ضرورت صرف اتنی ہی ہو جتنی وہ بتائی جا رہی ہو، یعنی کہ اس فتنے سے ہمیں بچنے کی جو کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، ہاں اشارہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور کے اندر ایک فتنہ آئے گا اور وہ فتنہ سب سے بڑا ہوگا۔ اچھا، میں مکمل حدیث کو جو ہے وہ بیان نہیں کر رہا، یعنی میں صرف ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور اس فتنے میں جو ہے وہ دجال آئے گا، اور دجال جو ہے ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی سواری جو ہے وہ گدھے پر ہوگی، اور اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، وہ 40 دن روئے زمین پر رہے گا۔ ایک جو ہے اپنا سفر بہت تیزی کے ساتھ پھیلائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ جس ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور جس ہاتھ میں اس کے جو ہے وہ جنت ہوگی حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی۔ وہ ایمان والوں کو قتل کر دے گا اور بے ایمانوں کو اپنے ساتھ کر لے گا۔ اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی۔ یہ تو وہ احادیث ہیں جو ہمارے سامنے اکثر و بیکثر گزرتی رہتی ہیں، اور ہم ان کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ مستند بھی ہیں، کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں احادیث ضعیف ہوں یا مستند ہوں، صحیح احادیث ہوں، ہمیں تمام کے اوپر اپنا ایمان رکھنا ہے، کیونکہ ضعیف احادیث بھی صحیح ہو سکتی ہیں۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا کہ اصفہان سے اس کا خروج ہوگا، اصفہان کا علاقہ ایران سے ہے، اور آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور ہم نے یہاں پر ایک کلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ بس 2030 کے اندر 2021 میں جو ہے وہ تیاری مکمل ہو چکی ہے اسرائیل کی، اور یہاں سے جو ہے وہ خروج ہو جائے گا دجال کا، اور یہاں سے اصفہان سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے ایران کے اوپر حملے چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق طبرستان کا علاقہ طا با را سین طا الف اور نون کر کے طبرستان کا علاقہ ہے، ایران میں ہی ہے وہ بھی، اس علاقے سے جو ہے وہ خروج ہوگا دجال کا، یعنی اس جگہ پر دجال موجود ہے، وہاں سے خروج ہوگا، تو اس کے بعد پھر وہ اصفہان سے چلے، کہیں سے بھی چلے۔ اور ایران کا جو ایریا ہے، میں جو سمجھتا ہوں ایک بیٹل فیلڈ ہوگی، ایک لڑائی کا میدان ہے خراساں اور عرب کے درمیان، جو جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اہل تشیعوں کے سامنے حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے کئی سو سال پہلے، اور وہ امام غائب ہیں اور پھر وہ ظاہر ہوں گے۔ اور ہم جو اہل سنت حضرات ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ابھی دور حاضر کے اندر، پھر وہ ظاہر ہوں گے۔
بات دونوں طرف ظاہر کی ہوتی ہے، اب وہ 400 سال 100 سال پہلے پیدا ہو چکے یا ابھی اب ظاہر ہونے سے 30 سال 35 سال یا 40 سال پہلے جو ہے پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، تو یہ ایک الگ بحث ہے اور اس کے اوپر بحث کرنا نہیں چاہیے کیونکہ کوئی بھی چیز پاسبل ہو سکتی ہے۔ دجال کی بات پھر ہم دوبارہ سے کرتے ہیں کہ دجال جب یہ چیزیں لے کے نکلے گا اور اس کا جب خروج ہوگا تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ اب عورتوں کی تعداد کیوں ہوگی؟ عورتوں کی تعداد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں دین پر نہیں چلیں گی اور وہ دنیاوی چمک کی طرف ہوں گی، کیونکہ دجال ان پوری دنیا کو جو ہے ایک چمک دکھائے گا، عیاشیاں دکھائے گا، آسائشیں دکھائے گا۔ تو عورتیں جو ہیں بہت زیادہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح آسائشوں کی طرف ہیں، خواہ غزہ کے بچے بلبلا رہے ہوں، کسی بھی کنٹری کے اندر مزید شہادتیں ہو رہی ہوں، لیکن جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو عورتیں ان تمام چیزوں کو بھول کے اپنی شاپنگ کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں صرف اپنی آسائش چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ جب دین نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور بالخصوص عورتوں کے اندر، تو ان کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ دجال کے ساتھ ہوگی۔ دجال قتل و غارت کرے گا، یعنی دنیا کی آبادی کو کم سے کم کرے گا اور ہر اس شخص کو قتل کرے گا جو اس کے خلاف ہوگا، اور اس کے خلاف وہی شخص ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل ایمان رکھے گا، اور اس کا ایمان اس قدر پختہ ہوگا کہ جب دجال اس کے اوپر اپنے شعبدے دکھائے گا جنت کے، دوزخ کے، آگ کے، اور کہ کسی کو مار دینا، کسی کو زندہ کر دینا، روزی رزق کے، تو اس وقت بھی وہ شخص اس بات پر اسٹینڈ لے گا کہ نہیں، تم جو ہے وہ دجال ہو، جھوٹے ہو، اور یہ جو تمام معاملات ہیں زندگی اور موت کے اور جنت اور دوزخ کے، یہ میرے رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دجال کی ہو گئی ہیں، اور پھر دجال جب پہنچے گا شام کی طرف، تو شام کے ایک مقام کے اوپر، لد کا مقام میرے خیال میں وہ کہا جا رہا ہے کہ لد کا مقام ہے، شام میں ہی میرے خیال میں وہ آتا ہے، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا سامنا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پگھل جائے گا۔ تو میرے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ یاد رکھیے گا، یہ جو پگھل جانا ہو گیا، اور گدھے کے اوپر سواری ہو جانا، 40 سال ہو جانا، اور اس کا قبرستان کے اندر چھپا ہونا، یہ اصل پوائنٹس ہیں اور دجال کے پوائنٹ ہے۔ تو اب ہم اصل اپنے پوائنٹ کے اوپر جب بات کریں گے تو پھر ہم سیدھا سیدھا کر کے تفصیل کے اوپر سمجھنا شروع کریں گے کہ دجال ہے کون اور وہ کس طرف سے آئے گا اور وہ مخلوق کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور جس قصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہاں قصص الانبیاء میں یہ قصہ ہے، اور قصص الانبیاء میں جو قصے ہیں وہ توریت اور انجیل وغیرہ کے نسخوں سے لیے گئے ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ یقین نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے جھٹلا بھی نہیں سکتے، اور جھٹلانے کی سے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ یہ قصے حقیقت ہو اور جھٹلانے سے ہم حقیقت سے بھی دور چلے جائیں۔ ایک واقعہ آیا قرآن میں جس اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سلیمان کی جگہ پر ایک اور جسم کو بٹھا دیا۔ تو اس کی جو تشریح آتی ہے وہ یہ تشریح آتی ہے کہ ایک عفریت تھا، ایک جن تھا اس دور کے اندر جس کا نام تھا سخر۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اور لباس باہر اتار کر رکھا غسل خانے سے، تو اس سخر جن نے کیا کیا، اس انگوٹھی اور رومال کو چرا لیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی وہ ایک طلسمی انگوٹھی تھی، اور جتنے بھی معاملات تھے اس دنیا کے اوپر قبضے کے، اس دنیا کے اوپر چلنے کے، جن تمام جناتوں کو اور تمام مخلوقات کو جو سخر کر کے یعنی کہ مسخر کر کے چلنے کا عمل تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس انگوٹھی کی مدد سے، جبکہ ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات کے اوپر ان کو دسترس تھی، وہ تمام جانوروں کی، انسانوں کے علاوہ تمام جانوروں کی زبانوں کو بھی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ قصہ ایک چونٹی کا قرآن مجید میں بھی سورہ نمل میں بیان کیا گیا، تو اس کی تفصیل یہاں پہ بیان نہیں کروں گا، آپ سورہ نمل کو جا کے اردو ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہوگا۔ تو وہ واقعہ یہ ہوا کہ اس نے اس چیز کو چرایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، ان کی نشست کے اوپر آ کر بیٹھ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہرہ لے کر۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہرہ لے کر وہ بیٹھا تو لوگوں کو اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں ہی سلیمان ہوں معاذ اللہ،
اور اس حکومت کا جو چلانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کیا گیا بادشاہ ہوں وہ میں ہوں۔ تو جو لوگ تھے اس کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور لباس اس نے پہنا تھا، تو جو لوگ تھے اس کی طرف جھک گئے اور اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔ لیکن اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کافی عبادت گزار تھے اور کتاب کے پڑھنے والے تھے، کتاب الہی کے، ان اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت زیادہ قریبی تھے۔ ان لوگوں نے سخر جن کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہوئے یہ پہچان لیا کہ یہ کرسی پر جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، یہ کوئی بہروپیہ ہے، یہ کوئی دجل ہے۔ دجل کا لفظ جو نکلا ہوا ہے وہ جھوٹے سے نکلا ہوا ہے، دجال بھی اسی سے ہوگا کہ جھوٹا، کذاب، جھوٹا۔ تو یہ کوئی دجل ہے اور یہ جھوٹا شخص ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر وہ اپنی حکومت کر رہا تھا اور دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے جب حکومت گئی تو ان کی بات کو کسی نے یقین نہیں کیا کہ وہ بادشاہ ہیں، کیونکہ نہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور نہ وہ اس بات کو ثابت کر سکے۔ تو وہ جنگلوں کی طرف چل دیے اور بیابانوں کی طرف چل دیے، لیکن شہر در شہر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے تو کچھ عرصہ باہر رہتے ہوئے ان کا جو ہے وہ سامنا ایک بوڑھی سے ہوا، ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی نکلی اور اس بوڑھی سے کہا کہ میں جو ہے وہ مسافر ہوں اور میں سلیمانہ جو ہوں۔ تو اس بوڑھی نے یقین نہیں کیا، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے، تم مسافر ہو تو تم میرے گھر میں آ کے ٹھہر لو اور کچھ کھانا وغیرہ کھا لو۔ تو وہ وہاں جا کے ٹھہر گئے اور کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جس گھر میں ٹھہرے تھے، اس گھر میں جس بڑھیا کے گھر میں ٹھہرے تھے، اس بڑھیا کا بیٹا جو ہے وہ مچھلی کا شکار کر کے لے کر آیا۔ اچھا، اب اس ڈیوریشن کے اندر آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر یہ مچھلی کا شکار کر کے لا رہا ہے اور اس سے پہلے جو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پہ جو سخر جن بیٹھا تھا اس کو پہچان لیا تھا۔ جب اسے پہچانا تو اس نے کیا کیا، اپنی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ اب وہ انگوٹھی دریا میں جا کر گری اور وہ اپنی مسنت کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب جو انگوٹھی دریا میں گری تو اس کو مچھلی نے کھا لیا، اور جب اس مچھلی نے کھایا تو وہ جو بڑھیا کا بیٹا ہے اس مچھلی کو پکڑ کے لے کر آیا۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں سے جو ہے وہ انگوٹھی نکلی۔ چاک کرنے سے مراد یہ کہ جب وہ پک چکی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے چاک کیا کھاتے ہوئے، اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری انگوٹھی ہے، اور اسے پہنا اور انگوٹھی دکھا کے بڑھیا کو اور اس کے بیٹے کو کہا کہ یہ دیکھو، میں ہی سلیمان ہوں اور یہ میری انگوٹھی ہے، اور اپنے مسند کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ تو یہاں پہ جو قصہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختتام ہوتا ہے کہ سخر جن کس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اب ایک واقعہ تھا جو قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نشست پہ بیٹھے تھے اور جب کچھ عرصہ پہلے یمن سے گزر رہے تھے تو ہدہد کافی دیر تک جو ہے وہ غائب تھی، غیر حاضر تھی۔ تو جب وہ اڑتی ہوئی آئی تو کہا کہ تو کہاں غیر حاضر تھی؟ تو ہدہد نے کہا کہ میں نے جو ہے ایک شہر دیکھا ہے بڑا سا، اور اس پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اور وہ جو حکمرانی ہے وہ لوگ جو ہے کسی بتوں کی یا کسی چیز کو پوجتے ہیں، یعنی کہ غیر اللہ کو پوجتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نشست میں اس ملکہ جو بھی تھی، جو عورت تھی، اس کو حاضر ہونے کے لیے پیغام بھیجا کہ تم یہاں آؤ یا پھر ہم لشکر کشی کر کے تمہارے اوپر جو ہے وہ شہر پہ قبضہ کر لیں گے۔ بہرحال یہ ایک لمبا قصہ ہے تو یہاں پہ سنانا جو ہے میں مقصود نہیں سمجھتا۔ تو حضرت بلقیس، ہم انہیں اس لیے کہیں گے کہ وہ بعد میں مسلمان ہی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ بنی۔ تو بلقیس کا تخت لے کر آنا تھا، ایک محفل تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو یہاں پر لے کر آئے۔ تو قرآن کا بھی ایک یہ سلسلہ ہے، قرآن میں بھی یہ معاملات ہیں۔ ایک عفریت جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس پلنگ کو جو ہے، یعنی وہ بیٹھنے کی جو مسند ہے، اسے یہاں پر حاضر کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ قصے کو آگے بڑھاؤں گا تو دو چیزیں اس کے اندر ہوں گی جو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اب جیسے ہی اس نے یہ کہا تو قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ ان میں سے اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ پلک جھپکتے ہوئے میں اس کو، جو بھی پلنگ ہے، مسیری ہے، اس کو یہاں پر حاضر کر دوں گا، اور اسے حاضر کر دیا گیا۔ حضرت آصف برقیہ جو ہے وہ نام تھا ان کا،
جنہوں نے کیا تھا، اور وہ اللہ کے بندے یعنی کہ اولیاء اللہ کی جماعت میں سے ایک تھے۔ اب یہاں جو میں نے کہا تھا کہ دو باتیں آپ کو شیئر کروں گا، تو ایک بات تو یہ تھی کہ اگر عفریت محفل برخاست ہونے سے پہلے اس پلنگ کو لے کر آ جاتا تو جناتوں کی اور شیاطین کی برتری ہو جاتی، اس کے انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ یہ کام پہلے نہیں کر سکتے، اور یہ کام اس قسم کی جو چیزیں وہ جنات کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو مات دے سکے یا ان سے زیادہ بالغ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا ایک بندہ حضرت آصف برقیہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس سے بھی کم وقت کے اندر اس پلنگ کو جو ہے وہاں پر حاضر کیا، اور اس بات کو ثابت کیا کہ اس جنات کے پاس یہ صرف طاقت نہیں ہے کہ وہ کم سے کم وقت کے اندر میلوں کا فاصلہ طے کر کے اپنے سے کئی گنا زیادہ وزنی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں، یہ انسان بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے پھر میں واقعے کو کلوز کرتا ہوں۔ اب جو عفریت کھڑا ہوا تھا، وہ عفریت کا نام تھا سخر جن، جس کا میں آپ سے پچھلے جو ایک میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر جو جن بیٹھا تھا اس کے بارے میں۔ تو یہ وہی جن ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر ایک فیکٹ اور شروع ہوتا ہے، اور وہ فیکٹ کیا ہے؟ وہ فیکٹ یہ ہے کہ ادب کے لحاظ پہ اگر آپ دیکھا جائے تو فوری طور کے اوپر محفل کے اندر اگر کوئی بڑا یہ کہتا ہے کہ کس نے یہ کام کرنا ہے، میں جو یہ کام دے رہا ہوں، تو کوئی بھی شخص اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا، یا یہ رائے نہیں دیتا کہ میں اب یہ کر دوں گا، یہ وہ کر دوں گا۔ اس کو ہماری عام زبان میں چاپلوسی کہا جاتا ہے، یا کسی سے برتری حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو سخر جن نے بھی یہی کیا، کیونکہ وہ ایک بدتمیز جن تھا، ایک نافرمان جن تھا، اور اس نے سب سے پہلے یہ بدتمیزی کی۔ اور حضرت آصف برقیہ بھی یہ کام کر سکتے تھے، وہ سب سے پہلے اپنا ہاتھ اٹھا سکتے تھے اور کہتے کہ حضرت میں لا کے دے سکتا ہوں آپ کو، اور وہ برخاست ہونے سے آدھا وقت لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ یہ ادب تھا۔ اب جب بے ادبی ہو گئی تو اس بے ادبی کو ختم کرنے کے لیے حضرت آصف برقیہ نے اپنا ووٹ بھی ڈالا، اور یہ بتایا کہ یہ تو محفل ختم ہونے سے پہلے لے کر آئے گا، محفل ختم ہونے کا ڈیوریشن ہے، میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا۔ تو ایک جن نے جو ہے اس قسم کی جرت کی، اس کے اندر یہ جرت تھی۔ اب اس کی دوسری جرت اس جگہ تھی کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی کی استعمال کی چیزیں، برتنے کی چیزیں چوری کی، کسی عام شخص کی نہیں، ایک نبی کی انگوٹھی اور اس کا لباس چوری کیا۔ یہ ہمت کرنا کوئی آسان نہیں تھا، یعنی کہ وہ اس قدر شریر جن تھا، اس قدر خبیث جن تھا، یا اس قدر تکبر میں تھا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی کہ ایک نبی کے چہرے کا جو ہے وہ روپ لے کر یہ جرت بھی اس نے کی، اور اسی کے جو ہے مسند کے اوپر بیٹھ جانا۔ اس کی مسند کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسند کیا ہے؟ وہ ہے ہیکل سلیمانی۔ اب یہاں سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو وہ صرف اور صرف سخر جن بیٹھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ اب جتنا عرصہ حضرت سلیمان علیہ السلام غیر حاضر رہے اور جتنا عرصہ وہ سخر جن رہا، تو سخر جن کے زیر اثر جتنے جنات اور جتنے انسان آئے، جن جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور جن جن جنات نے اس کی پیروی کی اور اس سے اوتھ لیا، اس کے جو ہے بیعت کی، وہ اس کو آج بھی اس مسند کا حقدار سمجھتے ہیں۔ تو یہاں سے اب چیپٹر یہ شروع ہوتا ہے کہ جو دجال ہے اس کا جو نام ہے وہ سخر ہے، جبکہ سخر نام بھی حقیقی نام نہیں ہے، اس کا نام ہمیں بھی نہیں پتا، کوشش کریں گے اس کو ڈھونڈنے کی، کیونکہ میرے خیال سے ایک جگہ نکلا تھا، لیکن وہ جو ہے وہ مستند نام نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کو نہیں کر سکتا، 2-3 جگہ پہ الگ الگ نام ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو سخر جن ہے، سخر سے مراد ہوتا ہے مسخر کیا ہوا، قبضہ کیا ہوا، یا پھر غلام۔ تو وہ ایک بتکا ہوا غلام تھا، یا باغی غلام کہہ لیں، وہ جن جو ہے باغی کہہ سکتے ہیں اسے کہ باغی غلام تھا جس نے یہ جرت کی تھی، اور وہ سخر جن تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی انگوٹھی ملی تو انہوں نے دیگر جناتوں کے ذریعے اور دیگر بزرگان کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سخر جن کو ڈھونڈا،
صخر جن کو ڈھونڈنے کے بعد اسے زنجیروں میں قید کر کے اس کو دریا میں ایک صندوق میں بند کر کے بہا دیا گیا. یہ اس کی سزا تھی. ٹھیک ہے. اب جس دریا میں بہا دیا گیا وہ دریا کا جو رخ ہے وہ عراق سے ہوتا ہوا طبرستان کی طرف جاتا ہے، اور طبرستان کا جو ایریا ہے وہ ایران میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے ہم وہ کر لیتے ہیں. اب لازمی سی بات ہے، وہ دجال کانا کیوں ہے بھائی؟ ہمارے یہاں پہ چوری کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پکڑا جائے، ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جائے، تو 5 منٹ کے بعد آپ دیکھیں وہ کانا ہی دکھائی دیتا ہے. اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ تقریباً 2 انچ اوپر سوج کر آ جاتی ہے. تو اس کا جناتوں نے کیا حال کیا ہوگا پکڑنے کے بعد، اس کو کیا سزا ملی ہوگی؟ اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہو سکتی ہے، گمان تبھی ہو سکتا ہے. اور وہ انسانوں میں سے تو دجال نہیں ہوگا، وہ جناتوں میں سے ہی ہوگا، اور وہ سخر جن ہی ہے جو دجال ہے. ہمارا جو چیپٹر تھا وہ ہم جو بات کر رہے تھے، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے حضرت جو ہے وہ بلقیس کے تخت کی بھی بات کی، حضرت آصف برقیہ کے اختیار کی بھی بات کر لی، کس طریقے سے جناتوں کی برتری تھی اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک اللہ کے ولی کی برتری حاصل ہوئی، اور پھر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر وہ کیسے بیٹھا. اب ہم آتے ہیں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف. میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمیم داری آئے. وہ پہلے عیسائی تھے، پھر انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا. وہ اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ پر تجارت کے لیے گئے اور سمندر میں پھنس گئے، وہاں کے طوفان میں پھنس گئے، اور 30 دن کی مسافت کے بعد وہ ایک جزیرے پر پہنچے. جب وہ جزیرے پر پہنچے تو ان کا جو ہے سامنا ایک جانور کے ساتھ ہوا جس کے پورے جسم پر بال تھے. اور جب وہ اس کے سامنے گئے تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب سے آئے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا ایک شخص جو ہے وہ انتظار کرتا ہے. پھر تمیم داری اپنے لوگوں کے ساتھ اس شخص کے پاس گئے، دیکھا تو ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص تھا. اس نے کچھ سوالات کیے کہ طبریہ کا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، فلانی جگہ پر یہ ہو گیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ گئے ہیں؟ تو ان تمام کے جوابات تمیم داری نے دیے. تو کہا کہ بہت جلد جو ہے میں ظاہر ہوں گا اور میں دجال ہوں. تو یہ واقعہ تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیں یا تمیم داری رضی اللہ عنہ، کیونکہ صحابہ اب جب رسول کے وسلم سے ملاقات ہو گئی تو صحابہ رسول میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا اور پھر یہ حدیث میں ہم تک پہنچا. اب یہاں پر آ جاتا ہے استولا آئلینڈ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے، میری نظر سے نہیں گزری، میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھی، مستند میں نے نہیں پڑھی، کہ مشرق کی طرف سے جو ہے وہ گمان ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف سے نکلے گا. تو اس وقت مشرق اور مغرب کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے کتب نما کی طریقے سے نہیں ہے کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے تو وہی مشرق ہے. سردیوں کے اندر سورج نکلنے کی اور غروب ہونے کی موومنٹ الگ ہوتی ہے اور گرمیوں میں الگ ہوتی ہے. آستولا آئلینڈ کو یا پھر جو آستولا کے علاوہ چڑنا آئلینڈ کو یا دیگر دوسرے آئلینڈ کو صرف ایک مشرق کی بنیاد کے اوپر دجال کی پناہ کا بنا لینا، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. کیونکہ تمیم داری جب نکلے تھے تو تمیم داری کا 22 افراد یا 12 افراد کا قافلہ تھا، اور ان کے قافلے میں جو 8 افراد جو تھے وہ یروشلم سے شامل تھے، اور وہ ان کے یہودی اور عیسائی تھے. جب وہ قافلہ گیا تو عراق کا ایک مقام آیا جو بغداد سے اوپر کی طرف ہے، وہاں سے 4 یا 5 افراد ان کے ساتھ مزید شامل ہوئے. تو اب آپ اگر گوگل میپ کھولتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یروشلم سے عراق کی طرف جب اوپر جایا جاتا ہے تو اوپر کا راستہ ایران کی طرف جاتا ہے، نہ کہ پاکستان آستولا آئلینڈ کی طرف، بلوچستان کی طرف آتا ہے. اور وہ جب عراق کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جو 30 دن کی مسافت بنتی ہے وہ کیسپین سی ہے. ٹھیک ہے. کیسپین سی کا جو علاقہ ہے وہ رشیا کی بھی وہاں سے سرحد لگ رہی ہوتی ہے، ایران کی بھی لگ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی آذربائیجان وغیرہ بھی شاید لگ رہی ہو. اس ایریاز کی اگر آپ مسافت کو ناپتے ہیں تو اس زمانے کا جو شپ ہے، اس زمانے کے جو کشتی وغیرہ جس میں سفر کیا، وہ 30 دن کی مسافت بنتی ہے اگر کوئی طوفان آ جائے تو. اس طوفان میں 30 دن کی مسافت اس جگہ بنتی ہے اور وہ طبرستان کا ہی علاقہ بنتا ہے. تو یہ ایک کنفرم میں کرتا ہوں اپنی طرف سے، جو میرا تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ دجال کی جو پلیسمنٹ ہے
وہ طبرستان کا علاقہ ہے جو ایران کی اصفہان سے اوپر کی جگہ ایران میں موجود ہے، اور اس کا جو دجال کا جو خروج ہونا ہے وہ طبرستان سے ہونا ہے۔ میرا جتنی بھی وہ چیزیں میں نے آپ سے بیان کی، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میری باتوں پہ یقین کریں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں میں نے تحقیق کی ہے اور اس کو ایک بہت چھوٹی ویڈیو کے اندر لانے کی کوشش کی ہے۔ دکھنے سننے میں اور دیکھنے میں یہ ویڈیو تو بہت زیادہ شارٹ ہوگی، لیکن اس کی تحقیق کو کرنے میں کافی عرصہ لگا اور بہت ساری چیزوں کے اوپر یقین کرنا اور اس کے اندر سے پھر ریفرنسز کو نکالنا اور ایک نتیجے پر پہنچنا کافی مشکل تھا، اور پھر یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی کہ آپ لوگوں کے پاس صحیح معلومات پہنچ سکے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ مزید اور جو معلومات ہیں اور جو دیگر قصے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں قیامت کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، ہم آپ تک صحیح سے پہنچا سکیں۔ اب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔